بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبحانہ وتعالی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وصفوتہ فی الکون الصادق الوعد الامین فی العالمین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ کے موقع پر اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا کی اور اس دوران قرآن مجید کا مطالعہ کا ہمیں موقع ملا۔ پچھلے جمعہ کے موقع پر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 تک کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر ہمیشہ مہربانیاں کی اور انہوں نے ہمیشہ وعدہ خلافی اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ جو بنی اسرائیل یہودی تھے، ان کے بہت سارے جرم تھے۔ ان جرائم میں ایک نمایاں جرم یہ تھا کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والے تھے۔ اللہ ان سے پکا وعدہ لیتا اور وہ ہمیشہ وعدہ کر کے اس کو بھول جاتے اور اس کا انکار کرتے۔ جب اللہ نے تورات کتاب عطا کی اور ان کا قبول کرنے کا مزاج نہ دیکھا تو اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے اور راہ حق پر لانے کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ بات ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ طور پہاڑ کو اللہ نے ان کے اوپر بادل کی طرح سایہ کر دیا، اور فرمایا تو انہوں نے اس دوران جب طور پہاڑ کو اپنے اوپر سایہ فگن دیکھا تو انہوں نے اطاعت کا اظہار تو کر دیا اور قبول کرنے کا عہد بھی کر لیا، لیکن ہمیشہ کی طرح پھر وہ دوبارہ اللہ سے وعدہ کر کے اپنے وعدے کے خلاف کرنے لگ پڑے اور پھر کفر کی طرف چلے گئے، اور اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بچھڑے کو، گائے کے بچے کو خدا بنا لیا۔ اور وہ پھر اس کے باوجود کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے وعدے کو توڑا، اس کے باوجود وہ خود سے یہ سمجھنے لگے اور یہ گمان کرنے لگے کہ وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے ان کو قرب حاصل ہے، اور جو جنت ہے وہ تو صرف انہی کے لیے خاص ہے۔ اب جنت میں ان کے سوا انسانوں میں کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جو اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے دشمنی اختیار کر دی، ان کے دشمن بن گئے، جبکہ ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی نوری فرشتے وہ اللہ کے ہر حکم کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو کہا جائے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جبریل یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی۔ اسی طرح ان کے اندر جو عیب تھے، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کچھ نبیوں کو انہوں نے مانا ہی نہ، جھٹلا دیا، اور کچھ نبیوں کو انہوں نے قتل تک کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جتنے بھی ان کے جرائم تھے، وعدہ خلافی کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، نبیوں کی توہین کرنا، قتل کرنا، گناہ کرنا، ظلم کا راستہ اختیار کرنا اور احکام تورات کو چھوڑنا، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ان کی ہر دور میں اسی طرح ان کی چلتی رہی۔ یعنی ان کا جو نافرمانی کا انداز تھا اور ظلم کا جو طریقہ تھا وہ ہر دور میں اسی طرح رہا، حتیٰ کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضور رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے زمانے تک بھی ان کا یہ طریقہ جاری رہا۔ بے شمار نبی انہیں ملے اور ہر دور میں شرارت کرنا ان کا وتیرہ رہا۔ اب قرآن مجید نے ان کا یہ حال دیکھا اور ان کا یہ جو عقیدہ دیکھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کا بڑا ہمیں قرب حاصل ہے، اور ہمارے سوا اب اور کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جنت تو ہے ہی یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے،
تو اللہ نے ان کے لیے تعریض کی اور ان کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ان کے اوپر سوال کیا. فرمایا کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. اللہ نے کہا محبوب آپ ان سے بات کریں، یہ جو یہودی آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ ہمیشہ ان کا رویہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے احکام کو توڑنے والے، کتابوں کی نافرمانی کرنے والے، نبیوں کے ساتھ ظلم کا طریقہ اختیار کرنے والے، اور یہ سارے کرتوت کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ان کی ہے، جنت ان کے لیے خالص ہے، جنت میں وہی جائیں گے، دنیا میں اور کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جتنے انسان ہیں سارے دوزخی ہیں اور صرف یہودی اور عیسائی یہ جنتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ذرا ان سے کہیں، آپ فرما دیں ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر دار آخرت جنت اور اس کی راحتیں لکم تمہارے لیے ہیں، عند اللہ کے ہاں، اگر اللہ کے ہاں تم ہی اس کے محبوب اور لاڈلے ہو تمہارے بقول، اور جنت تمہارے لیے اللہ نے خاص کر دی ہے، خالصتاً خاص کر دی ہے، من دون الناس، تو باقی لوگوں کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے اور جنت تمہیں دینی ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو. اور دنیا میں کیا تلاش کرتے ہو؟ دنیا میں کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ اب تمہارے لیے بے دھڑک موت کی آرزو کرنی چاہیے. دیکھیں نا، آپ سمجھتے ہیں ایک بات کو کہ دنیا میں انسان رہتا ہے تو اس کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں. دنیا میں کوئی شخص، کسی کے پاس دولت زیادہ ہو یا کم ہو، اس کے پاس عہدہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی مالی حالت تنگ ہو یا وسیع ہو، وہ ان حالات سے باہر نہیں ہوتا. ہر شخص پر تنگی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، دھوپ بھی آتی ہے، چھاؤں بھی آتی ہے. یہ اللہ نے زندگی بنائی ایسی ہے، یہ دار الابتلاء ہے، دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے. اللہ نے کہا کہ تم نے یہ یہودیوں عقیدہ بنا لیا کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب، اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی، اب کوئی اس میں جائے گا ہی نہیں، دنیا میں اگر کوئی انسان ہے تو ہم ہی ہیں. یہ جو انداز ہے سوچنے کا، آپ نے اس کو غور کرنا ہے. یہ آج کل تھوڑا تھوڑا ہمارے اندر بھی آ رہا ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو، کچھ گروہوں کو، کچھ قوموں کو، کچھ علاقوں کو، کچھ لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو معتبر مقدس گائے سمجھنے لگ پڑتے ہیں، وہ اپنے آپ کو باقیوں سے برتر سمجھنے لگ پڑتے ہیں. قرآن نے یہ یہودیوں کی باتیں ہمیں لکھ کر دی ہیں، اور میں بار بار کہتا ہوں یہ کیوں لکھ کر دی ہیں؟ اللہ نے ان کی باتیں کیوں ہمیں لکھ کر دی ہیں؟ اللہ نے ان کی ایک ایک بات ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائی ہے، اور بتایا ہے کہ دیکھنا ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ عقیدے بنا لیے تھے کہ جنت ایسا ہی نہیں. یعنی جی آج کل ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ نہیں؟ آگے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں گے. تو اب ان کا جو عقیدہ تھا، ہم نے پچھلے جمعوں میں یہ بات پڑھ لی کہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. انہوں نے کہا جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی ہوگا یا عیسائی. یعنی عیسائی اور یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی جائے گا ہی نہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودات، چند گنتی کے دن. بس وہ جتنے دن ہم نے گائے کے بچے کو خدا بنایا تھا، بس جتنے دن ہم نے اس کو خدا بنایا تھا اتنے دن. یا انہوں نے کہا کہ جتنی صدیاں ہیں اس حساب سے، یہ ہم نے 3-4 باتیں پڑھ لی، تو ہمیں بس چند دن دوزخ میں آگ کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بعد چھٹی. اور ہم اللہ کے بڑے محبوب، نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ. انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں، اس کے مقرب ہیں، اس کے ولی ہیں. ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں بڑی نسبتیں حاصل ہیں. یہ سارے ان کے دعوے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اپنے دعوے پر ایک دلیل دینی پڑتی ہے.
کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہی ہے اور سوائے چند دن زندگی کے دن چند دن بس تم نے دوزخ میں رہنا ہے اور پھر موجیں ہی موجیں، جنتیں، باغ، حوریں، نعمتیں یہ ساری تمہیں ملیں گی، تو پھر اب یہ جو دعویٰ ہے اب اس دعوے پر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ اب کرنا کیا چاہیے کہ یہاں دھکے مت کھاؤ۔ اللہ نے کہا یہاں کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ دنیا کی زندگی پریشانیوں والی زندگی اس کے اوپر نہ رہو، بلکہ کیا کرو تم جنت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، دلیل پیش کرو، تمنا کرو، بات کرو، اللہ سے مانگو مولا اب ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے، یہ اس کی آزمائشیں، یہ پریشانیاں ان سے ہمیں نکال۔ لیکن انہوں نے یہ کام نہ کیا کیونکہ وہ یہ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ پاک کا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہاں پر اگر تم سچے ہو اس کا معنی مفہوم مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سچے نہیں تھے، اور یہ اللہ نے بطور دلیل، بطور واضح برہان، بطور آیت نشانی حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ قرآن مجید کی ساری آیتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں، وہ دلیلیں ہیں، وہ معجزے ہیں، لیکن یہ مقام بالخصوص یہ آقا علیہ السلام کے خاص معجزات میں سے اور خاص براہین میں سے، واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا ان کو بلائیں اور بلا کے کہیں کہ جنت اگر تمہارے لیے ہے تو اللہ نال گل کرو، اللہ جی اساں جنت چاہیے نہیں ہے، مار اساں تمنا الموت ان کنتم صادقین، لیکن انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ تفصیل پڑھیں گے۔ اب اس کا الٹ ذرا دیکھتے ہیں کہ اب جو ایمان میں سچا ہوتا ہے، جو اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے اور جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت پر یقین کامل رکھتا ہے اور جو ایمان والا ہوتا ہے، جو کھرا ہوتا ہے، اس کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے صحابہ اور آپ سے پہلے انبیاء، ان سب کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ موت کی تمنا، جب موت کا وقت قریب آتا، موت قریب آتی تو ان کے دل میں کیا جذبہ ہوتا۔ حضرت عمار کی بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمار نے ایک جنگ کے موقع پر کہا غدن القل احبہ، کل میں اپنے محبوب بندوں سے ملوں گا، غدن القل احبہ، کل میں اپنے سنگیاں نال ملساں، میں اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ پھر آگے انہوں نے کہا محمدن و حزبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروہ سے، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس دنیا سے جانے کی تمنا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کو تو پتہ ہے کہ کل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، اہل ایمان سے ملاقات ہوگی، صالحین کے ساتھ میرا آخر ہوگا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ملاقات کے ساتھ مومن جو ہے وہ اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس جب ملک الموت آیا اور اس نے پیغام دیا کہ حضرت میں آپ کی روح لینے آیا ہوں، تو انہوں نے اس سے سوال کیا، انہوں نے کہا کیا کوئی خلیل، کوئی دوست اپنے دوست کی روح نکالنا چاہتا ہے؟ وہ بات سنی انہوں نے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا مولا کریم حضرت ابراہیم کو جب میں نے یہ پیغام دیا کہ میں آپ کی روح لینے آیا ہوں، تو انہوں نے آگے سے یہ جملہ بولا ہے کیا کوئی دوست کسی دوست کی روح نکال سکتا ہے؟ تو آگے سے اللہ رب العزت نے جواب دیا جبریل، اسرائیل جاؤ، ملک الموت جاؤ اور انہیں کہو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات کا انکار کر سکتا ہے؟ جب یہ پیغام انہوں نے سنا، حضرت ابراہیم نے یہ پیغام سنا اللہ کا کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے انکار کر سکتا ہے، اسی وقت انہوں نے کہا اے اسرائیل، اے ملک الموت، جلد میری روح نکال تاکہ میری ملاقات اللہ سے ہو۔ یہ صحابہ کا، اہل اللہ کا، انبیاء کا اور جن کا ایمان کامل ہوتا ہے ان کا یہ عمل ہوتا ہے
اور یہودی آپ نے ان کی بات سن لی. حضرت یوسف علیہ السلام وہ یہ دعا کرتے تھے مولا کریم توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مسلمان مارنا، والحقنی بالصالحین اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا. یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی روح نکلی ہم اللہ کی بارگاہ میں ملاقات، حضور کی بارگاہ میں ملاقات، اہل اللہ نیک صالحین کے ساتھ ہمارا سنگت ہوگی. اور جبکہ یہودی کیا کہتے تھے، کرتوت ان کے الٹ تھے، ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، انبیاء کی توہین کرنے والے، اللہ کی وعدہ خلافی کرنے والے اور دنیا کی طلب رکھنے والے، مال دنیا چاہنے والے، اور اس طرح کے حرص اور ہوس رکھنے کے باوجود وہ کہتے، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں یہ بات سچی ہے کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ، آخرت صرف تمہارے لیے اللہ نے کر دی ہے، جنت تمہاری ہی ہے، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. آگے پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اب یہ اللہ نے بطور دلیل قرآن میں لکھی. اب آپ وہ دور سامنے لائیں جب آقا دو جہاں موجود تھے، یہودی بھی تھے، حضور بھی تھے، اور یہ باتیں ہو رہی تھیں. یہودی کہہ رہے تھے کہ جنت تو ہماری ہے، اس میں تو ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. اور ادھر سے یہ جواب آ رہا تھا کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو طلب کرو جنت کو، مانگو موت اللہ سے. اور اللہ کا جواب بھی ساتھ آ رہا تھا، اگلی بات بھی آ رہی تھی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز نہیں تمنا کریں گے، ابداً، کبھی بھی. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اب دیکھیں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور یہودی موجود ہیں اور قرآن میں یہ لکھا بھی جا رہا ہے. اب کوئی یہودی یہ کر بھی سکتا تھا قرآن کی آیت کو جھٹلانے کے لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، میں تمنا کرتا ہوں. آج کے دور میں ہمارے ہاں جو بندہ جٹ ٹائپ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے نا کیوں نہیں میں کر سانی، میں منگنا. لیکن کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے. اس لیے کیا وجہ، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ہاتھ، ان کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے تھے، انہوں نے جو کرتوت کر لیے تھے، انہوں نے جو ظلم کر بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، لیکن پھر بھی انکار کیا. انہیں پتا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ سچے نبی بن کر آئے ہیں، پھر بھی انکار کیا تھا. ان کو ساری باتیں پتا تھیں، جانتے تھے، پہچانتے تھے، پھر بھی انکار کرتے تھے. اس وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز یہ بات کر ہی نہیں سکتے، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ جو ظلم انہوں نے آگے بھیجے ہیں، جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں، اب وہ یہاں تمنا نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. اب تمنا کیسے کریں، کہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو مفسرین نے اس کی دو قسمیں بیان کی. ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک ان کو یوں کہتا ہے کہ جس طرح عیسائی حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے نجران کے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کیا، اور مناظرہ کرنے کے بعد جب آقا علیہ السلام سے بحث مباحثہ ہوا تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام دیا. آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب اب ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، اب ان سے مباہلہ کرنا. مباہلہ کا طریقہ میں آج سنا کے آپ کو بتاتا ہوں. قرآن فرماتا ہے ان سے آپ یہ کہیں فمن حاجک، اب جو بھی آپ سے جھگڑتا ہے فیہ، اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو علم، یہ جو قرآن، یہ جو دلائل یہ آ چکے، یہ جب باتیں سامنے آ چکی، اللہ کا پیغام، توحید، یہ ساری باتیں، یہ علم سارا سامنے آ گیا اور ان کے سامنے بیان کیا جا چکا، اب پھر بھی اگر یہ جھگڑتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ انہیں کہیں چھوڑو یارا، اب باقی باتیں چھوڑتے ہیں، آؤ تعالو، آؤ ابناءنا و ابناءکم، ہم اور تم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، ہم اور تم اپنی اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وانفسنا و انفسکم، ہم اور تم اپنی جانوں کو بھی لے کر آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر عاجزی کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں. یعنی یہ دعا کرتے ہیں
کہ مولا کریم ادھر یہودی کھڑے ہیں اور ادھر عیسائی کھڑے ہیں، یہ ان کے ساتھ مباہلہ ہے، اور ان کی عورتیں، ان کے بچے، وہ خود اللہ نے کہا آپ اس طرح انہیں بلائیں، انہیں کہ تم اپنے خاندان پورا لے کر آؤ، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا جو سچا ہے اسے قائم رکھ، جو جھوٹا ہے اسے موت دے دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ٹکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ آگے نہ آیا، حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے کوئی نہ آیا، یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا اس کا معنی ہے، مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ نے کہا کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے یہودی ہو تم موت کی تمنا کرو، مباہلہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، اگر تم سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے تو مانگو اللہ سے جنت، مانگو اللہ سے موت تاکہ فوراً جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن ایسے نہ ہوا اور نہ ہی ایسے ہونا تھا، یہ نہ ان کے لیے ممکن تھا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتا تھا یہ نبی سچے، یہ کتاب سچی، یہ دین سچا، اور بما قدمت ایدیہم، جو کام ہم نے کر دیے ہیں، ہم نے ان کو سچا جان کر بھی انکار کر لیا ہے۔ یہ کتاب سچی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، پھر بھی ہم نے انکار کر دیا ہے، تو اب ہم اگر ایسے کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو ہم موت مانگیں گے، جنت کی بجائے دوزخ میں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت ایک عیسائی، ایک یہودی بھی یہ بات کر دیتا جو قرآن نے کی تھی، اگر وہ ایک بھی ان میں سے موت کی تمنا کرتا تو ان میں سے پھر ایک بھی نہ بچتا، سارے یہودیوں کو اللہ پاک مار دیتا اور وہ اپنا ٹھکانہ اسی وقت جہنم میں دیکھ لیتے۔ جبکہ پھر ان کا کیا عمل تھا؟ خاموش ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی دلیل جب قرآن نے پیش کی، قرآن نے کہا مانگو موت، جاؤ جنت میں، لیکن کوئی یہودی ایسا کام نہ کر سکا، خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہوئے؟ اس لیے قرآن بیان کرتا ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوت ایسے تھے۔ وہ تو بات کرنا آسان ہوتا ہے نا، جملہ بولنا آسان ہوتا ہے، جی وہ جھوٹا ہے میں سچا ہوں، وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، وہ ایسا ہے میں ویسا ہوں، لیکن فی الحقیقت، حقیقت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کو اس کی دل کا حال پتہ ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میرا عمل کیسا ہے، میرا عقیدہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے۔ ان کو تو پتہ تھا ہم کیسے ہیں، اور قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جتنے بھی ہیں اہل کتاب، یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو پتہ ہے یہ حضور کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے موت کی تمنا نہ کی۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو مقام ہے قرآن کا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو واضح نشانیاں اور واضح دلائل عطا کیے تھے، معجزات عطا کیے تھے، ان میں سے ایک مین مقام یہ ہے، یہ خاص مقام ہے۔ اس کی ہم تفصیل آیت نمبر 99 میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں بھیجی ہیں، واضح دلائل بھیجے ہیں۔ تو ان روشن نشانیوں آیات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ میں نے بات کر دی کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہودی موجود ہیں، آقا دو جہاں ظاہری حیات میں موجود ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے اگر تمہارا عقیدہ سچا ہے اور تمہاری بات سچی ہے تو موت کی تمنا کر کے سیدھے جنت میں جاؤ، یہاں تک کہ کیوں کھاتے ہو؟ لیکن انہوں نے یہ کام نہ کیا، اور یہ حق اور سچ اور یہ دلیل اور یہ واضح روشن نشانی بنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی اور قرآن کے سچی کتاب ہونے کی۔ قرآن فرماتا ہے، آیت مکمل کرتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب قرآن نے ان یہودیوں کو ظالم کہا، کیوں کہا؟ آپ کو بات پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جان کر، پہچان کر پھر انکار کرتے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات کی ہے، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان کسی حقیقت کو جانے، اس کو پہچانے اور پھر اس کا انکار کرے۔
اس لیے یہاں اللہ پاک نے یہودیوں کو ظالم کہا کہ وہ حضور رحمت کائنات کو تمام نشانیوں کے ساتھ جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور قرآن کے سچا اور حق ہونے کے مکمل وہ دل میں یقین رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے۔ فرشتوں کو معصوم مخلوق جانتے تھے اور ان کو یہ خبر تھی، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے۔ تورات کی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام بھیجے وہ ان کو پتہ تھے یہی حق اور یہی سچ ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر تحریف کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں واللہ علیم بالظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور ان کے اعمال کی ان کو جزا دینے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔